کلام صاحب پہلے تو معذرت، میں نے بالکل پہلے سیگمنٹ میں ٹائم نہیں بالکل دے سکا میں. حضور اقدس، یہ اگر رٹا لگا کے انالیسس کی کیپیسٹی سے ہم دور چلے گئے اور یہ ہم کئی دہائیوں میں گئے، تو کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہمیں سب سے پہلے جو اپنا نظام تعلیم بدلنا چاہیے تھا وہ مدرسے کا تھا، اس کے بعد میٹرک کا تھا، پھر ہمیں کیمبرج سسٹم کی طرف جانا چاہیے تھا یا اے او لیول کی طرف جانا چاہیے تھا؟ ہم آج بھی اس طرف سے مکمل نہیں جا سکے، آج بھی ہم پارشلی جاتے ہیں، مکمل نہیں جاتے. تو پھر یوتھ تو اس بارے میں بالکل ہی کیا کرنا چاہیے، معصوم ہوئی نا، اس کا تو کوئی قصور نہ ہوا کہ وہ بدتمیز ہے. انہوں نے آپ کو بدتمیز دیکھا، مجھے بدتمیز دیکھا، وہ بدتمیز بن گئے. ان کے خیال میں یہی ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی بہت سی باتیں ہوئی ہیں، میں ان کے اندر کچھ اضافہ کر کے انشاءاللہ آپ کے مین سوال کی طرف آتا ہوں. جو ابھی آپ نے بات کی ہے نا کہ یوتھ نے جو دیکھا وہی وہ کر رہے ہیں، تو یہ تو ایک عربی کا محاورہ ہے، الناس علی دین ملوکہم. لوگ اپنے بڑوں کے دین پہ ہوتے ہیں. جو بڑوں کو کرتا دیکھیں گے، اگر ان کا کوئی سیاسی لیڈر جو رہنما مقتدا پیشوا جو زبان بولے گا وہی وہ زبان بولنا پسند کریں گے. تو ایک چینج یہاں سے بھی آ سکتا ہے. لیکن یہ مثال ابو جہل پہ لگائی جا سکتی ہے، یہ باقیوں پہ نہیں لگائی جا سکتی. پاکستان کے سیاستدانوں پہ لگا لیں. اگر کوئی مہذب ہوگا تو اس کے فالوور مہذب ہو جائیں گے، اگر کوئی بدتمیز ہوگا اس کے فالوور بدتمیز ہو جائیں گے. ہم نے معاشرے کو صحیح کیسے کرنا ہے؟ ابھی آپا نے 2 لفظ بولے ہیں جس کو بڑے ہم نے اگنور سمجھے کر دی ہے. کوئی بھی معاشرہ، یہ کہ سارے طالب علم جانتے ہیں، ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں، کوئی بھی معاشرہ اگر آپ اس کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں تو صرف 2 بنیادیں ہیں. ایک اکاؤنٹیبلٹی آفٹر ڈیتھ اور ایک لا آف لینڈ. آپ نے کہا خوف خدا یا قانون. تو جو طاہر اشرفی بھائی نے بات کی ہے نا کہ ڈیفیمیشن کے قوانین ایسے ہونے چاہیے، یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ قوانین انفارمیشن کو روکنے کا رائٹ تو نہیں ہے، لیکن کیا ہم نے وہ قوانین بنا لی ہیں کہ ہم بھی اگر سو کریں کہ فلاں بندے نے میرے پہ جھوٹا الزام لگایا اور وہ جھوٹ بول رہا ہے یا مجھے گالی دے رہا ہے یا بدتمیزی کر رہا ہے، اس کے خلاف قانون حرکت میں آئے؟ تو قانون سازی بھی ایک پہلو ضرور ہے. اگر اچھی قانون سازی ہو تو بدتمیزی رک سکتی ہے. دوسرا جو پہلو ہوتا ہے خوف خدا کا، وہ آپ کو جیسے آپ نے کہا سکول مدرسہ، اچھا تربیت کے جو ادارے ہیں نا وہ صرف ممبروں میں محراب نہیں ہے، وہ ماں کی گود بھی ہے، وہ سکول کے ٹیچرز بھی ہیں، وہ یونیورسٹی کے پروفیسرز بھی ہیں، وہ آپ کا میڈیا بھی ہے. اگر آج ہی میڈیا اس بات کو پروموٹ کرنا شروع کرے، میں دکھ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بات آئی ہے بدتمیزی کی، ٹونٹ کی، طنز کی، تحقیر کی. ہمارے معاشرے میں یہ ایک آرٹ ہے بلال بھائی، آرٹ بن کے بک رہا ہے 20 25 30 سالوں سے. ذلیل کرنا، ذلیل کرنا. چلیں آپ اپنا بچپن اور میرا بچپن دیکھیں. ہمارے بچپن میں سٹیج ڈرامے ہوتے تھے، ان میں جو تذلیل تحقیر کا معیار تھا وہ آج اور اس کا آپس میں موازنہ کر لیں، وہ ایک تنزیہ اور عمدہ گفتگو ہوتی تھی. آج تذلیل کرنا ایک آرٹ نہیں بن گیا. آج جس چیز گندی جگت جو ہے وہ مزہ ہے. آپ بات سنیں، اور تذلیل کرنا، تحقیر کرنا، کسی کو کالا کہنا، کسی کو نیلا پیلا، گندی گالیاں نکالنا، اور یہ بات فیکٹ ہے، یہ بات فیکٹ آپ اٹھا لیں. اس وقت یوٹیوب کے اوپر جو طاہر شرفی صاحب نے کہا نا، یوٹیوب کے اوپر جو جتنا بڑا بدتمیز ہے اس کے اتنے زیادہ سبسکرائبرز ہیں اور اس کو اتنے زیادہ انکم آ رہی ہے. تو پھر یہ ہمیں سب کو بھی تو اچھا یہ سارا کا سارا ضرورت ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے. آپ دیکھیے ایک آدمی بڑا بدتمیز ہے، وہ لوگوں کے اوپر ایلیگیشنز لگا رہا ہے اور وہ یوٹیوب پہ اس کے پیسے کما رہا ہے. اب یہ بات صرف پاکستان کے بچوں کے لیے تو سچ نہیں ہے نا، یہ دنیا جہان کے بچوں کے لیے سچ ہے. تو یہ صحرا ہمارے سر کیوں ہے؟ دیکھیں جتنی بھی دنیا ہے نا اس میں وہ سوشل میڈیا کا اچھا استعمال بھی کر رہی ہے. اس میں بہت سارے لوگ اس کا اچھا استعمال بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کا اتنا 3rd کلاس اس کا ورژن آ گیا ہوا ہے سوشل میڈیا کا کہ انسان بالکل اس کے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے کبھی کبھی، کہ یعنی اس طرح کی مخلوق بھی وہ اسفل سافلین نظر آتے ہیں، وہ انسان نہیں نظر آتے. جو ان کی گفتگو ہے، جو ان کا کردار ہے. لیکن ہم نے آج یہ پروگرام اسی لیے کر رہے ہیں نا کہ سیاسی اختلاف کو طوفان بدتمیزی میں کیوں وہ کر دیں. اور ہم اپنے جو یوتھ ہے، جو ایک وہ کہتے ہیں نا سرمایہ ہے ہمارا ایک ملت کا، اس کو اس کی کس کی ذمہ داری ہے؟ آیا میڈیا کی ذمہ داری ہے، ممبر کی ذمہ داری ہے، استاد کی ذمہ داری ہے، والدین کی، سب کی مل کر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اس یوتھ کو جو ہمارا سرمایہ ہے ان کو ایک مہذب رخ دے. جو طوفان بدتمیزی جو سوشل میڈیا کی وجہ سے برپا ہوا ہے کہ وہاں آپ فیک اکاؤنٹس کی وجہ سے بھی کر سکتے ہیں، آپ نظر بھی نہیں آتے، آپ کے اوپر کوئی قانون بھی نہیں لاگو ہوتا. آپ اپنی بات کہنا چاہتے ہیں، آپ سچ بولیں گے پکڑے جائیں گے، کیا کریں؟ سچ بولنا ہی جب جرم ہوگا تو ایک نوجوان آدمی کیا کرے گا؟
میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ ہم انہیں نا صحیح رخ دیں. ہم انہیں سچ بولنے سے روکتے ہیں نا. نہیں تو ایک صحیح رخ ان کو ہم سب کی ذمہ داری ہے, میڈیا کی بھی, ممبر کی بھی, استاد کی بھی, والدین کی بھی, کہ ہم نے اپنے اس یوتھ, ہم نے سارا بلیم یوتھ پر نہیں ڈالنا. میں ایک ماں کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری قبول کرتی ہوں کہ میں نے انہیں ایز اے رول ماڈل ان کو وہ تربیت نہیں دی جو میں نے انہیں سوشل میڈیا کے حوالے کر دیا, موبائل کے حوالے کر دیا. جو میں نے ان کی تربیت کرنی تھی وہ میڈیا کر رہا ہے ان کی تربیت. ان کو وہاں سے جو بھی مواد ملتے وہ اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سوشل سائنسز کے اس دور میں اور اس موبائل کے اس دور میں ہم سب کی بہت ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو اس دور سے نکال کے اسے ٹائم دیں, اسے خود ٹائم دیں. ہم کہاں مصروف ہیں؟ ہم آپس کے جھگڑوں میں. بلال بھائی ایک بات میں یہاں پہ ایڈ ڈاکٹر صاحب کو شامل کر لوں. ڈاکٹر صاحب اگر مجھے سچ بولنے کی اجازت نہیں ملے گی تو میں فیک اکاؤنٹ بناؤں گا نا, تو پھر اس میں میرا کیا قصور ہوا؟ دیکھیں اس میں بڑی سیدھی سی بات ہے. ہم سب جانتے ہیں, ذرا ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے سافٹ گفتگو کرتے ہیں نا. جی بالکل. ہم حقائق نہیں مانتے. بالکل سچ بھی کم ہم بولتے نے ہیں. جھوٹ کو کرنسی دی, ہم نے جھوٹ کو عزت دی, ہم نے جھوٹ کو پاور دی. رانگ نیریٹو جو ہے وہ 70 سال سے اس کو ہم نے ایکسپٹ کیا, اس کو پالا, اب اس کو بھگتے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے, دیکھیں ہم کہتے ہیں یہ سچ ہے, یہ غلط ہے, اپنا اپنا سچ ہے ہر بندے کا. اور جب دیکھیں اس طرح کے بٹر فروٹس آتے ہیں نا, کہ جب آپ کے سامنے آپ کی یوتھ جو ہے وہ خراب ہوتی, تو ہم پھر بھی اپنا ایکس گرائنڈ کرتے ہیں. ہر بندہ اپنے اپنے طرز فکر, اپنے اپنا فرقہ, اپنی اپنی سوچ کے مطابق اس کو ایڈوانس کرنے کہ جی میں نے کہا تھا نا ایسے کریں, آپ نے نہیں نہ کیا, اب آپ ایسے کریں. اصل میں جو ہم نے اپنا پولیٹیکل کلچر قائم کیا, جو معاشرے کی بنیادیں قائم کی, اس میں سچ کو ہم نے انڈرمائن کیا اور جذباتیت کو ہم نے پرموٹ کیا. جیسے ابھی میں نے مثال دی کہ ہم نے کوئی 30 سال پہلے مختلف قسم کی بڑی بڑی جنگیں کرنی کا جو ہے نا عزم اٹھایا, اور اس طرح کی سٹیٹسٹکس بچوں کو دی, اس طرح کی جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس کا ریزلٹ کیا ہوا کہ ہم نے جذباتیت کو ایز اے نیشنل سمبل یوز کیا. جذباتیت کو نیشنل سمبل بنا بلال بھائی بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست ایک ایسا فیلڈ ہے, کم از کم ہمیں اپنے نوجوان نسل کو یہ ضرور آگاہ کرنا چاہیے کہ سیاست ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جس میں ڈفرنس آف اوپینین کو قبول کرنا چاہیے. مذہب میں نہیں کرنا چاہیے. مذہب کے اندر اگر قرآن اور حدیث کی کوئی چیز خلاف ہو وہ تو نہ قبول ہو. خلاف کی بات نہیں, انٹرپریٹیشن تو الگ ہو سکتی ہے. انٹرپریٹیشن کو تو قبول کرنا چاہیے, اس کی بات الگ ہے. تو پھر مناظرے کیوں ہوتے ہیں؟ اسلام کی بات کو اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرنا چاہتا. الگ نہ کریں, ریاست اور سیاست مذہب کے بغیر کیسے ہو سکتا؟ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک سیاسی لیڈر کی حمایت اور اس کی عدم حمایت کو آپ دین ایمان کا مسئلہ نہ بنائیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب ووٹ اس بات پہ مانگا جاتا ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے مجھے ووٹ دے کے, نہ کرنا چاہیے. میں یہ اسی بات کو کہہ رہا ہوں کہ نوجوانوں کو یہ آگاہ کرنا چاہیے کہ کون کرے گا؟ جس نے آگاہ کرنا تھا وہی تو ووٹ مانگ رہا ہے. آپ کو بتاتا ہوں, لیڈر جو بھی ہے نا, سیاسی جو بھی پولیٹیکل لیڈر ہے, وہ نبی نہیں ہے. بس اگر آپ یہ تھیوری اور یہ بات کہ وہ اس کی ہر رانگ ہی رائٹ ہے یا اس کا ہر رائٹ ہی رانگ ہے, میں یہ بات آپ کے علماء کہتے ہیں کہ شعبان میں 1500 روپیہ جو دے گا وہ انشاءاللہ تعالی زندگی میں بالکل کامیاب وہ اگر کوئی بندہ دعا دے رہا ہے, اب کروڑوں لوگ ہیں نا, دعا نہیں ہے, وہ فیصلہ سنا رہا ہے. جو لوگ کہیں گے کہ ہمیں ووٹ دینا جو ہے وہ جنت کا ٹکٹ ہے, تو میں کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس کو کیوں سٹڈی کروں گا, میں آپ کو کیوں نہیں دیکھوں گا؟ جب آپ نے ایک میں خود اس کلچر کے خلاف ہوں. یہ جو میں اسی کلچر ہے, ہاں یہ ہماری پاکستان کی سیاست میں یہی ہوا نا. آج نوجوان کیوں بدتمیز ہے؟ کیوں؟ ڈاکٹر صاحب نے 2 پوائنٹ آؤٹ کیے. ایک, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست کے اندر انہوں نے اپنے لیڈروں کو مذہبی رہنماؤں سے بھی بلند کر دیا. پاکستان میں ایک بات میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا چاہتا ہوں, جتنا قتل, جتنی افراتفری, جتنا انتشار سیاست کے نام پہ ہوا ہے, فرقہ وارانہ یا مسلکی بنیاد کے اوپر نہیں ہوا. ہم نے اپنی آنکھوں سے